السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور میرا ڈیزگنیشن ہے پیشنٹ مینجمنٹ ایگزیکٹو۔ تو جس طرح کہ میرے کچھ پہلے کلپس اپلوڈ ہوئے تھے جس میں نے انیشلی ڈیزیز کانسیپٹ پہ بات کی تھی اور الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹس کی ڈفرینٹ سٹیجز جو ہیں وہ ڈسکس کی تھی، تو آج ہمیں کتاب ہے جس کا ٹاپک ہے فریئنگ سم ون یو لو۔ اس میں ہم سیکنڈ چیپٹر گیننگ لیوریج پہ کچھ بات چیت کریں گے کہ جو الکوہلک یا جو ایڈکٹ ہے، ڈرگ ایڈکٹ، وہ بہت سے ڈیفینسو میکینزمز وغیرہ جو ہے ان کا سہارا لیتا ہے صرف اپنے الکوہل یا ڈرگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ مطلب وہ کیونکہ اس کی زندگی میں سب سے اس کی عزیز ترین چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفینسو میکینزمز کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈینائل کا۔ پیشنٹ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ ڈرگ ایڈکشن یا الکوہلزم جو ہے اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے یا یہ کوئی بیماری ہے یا اس کی وجہ سے مسئلے مسائل آتے ہیں، تو وہ یہ چیز جو ہے وہ ڈینائل کہلاتی ہے۔ مطلب خود فریبی کا شکار رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، معاشرے کو، سب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرسٹ ڈیفینسو میکینزم ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ریشنلائزیشن، مطلب کہ ایکسکیوزز، بے وجہ کے ایکسکیوزز کا سہارا لینا، بلیمنگ کرنا، دوسروں پر نتائج کی ذمہ داریاں ڈالنا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ایکسٹرنلائزیشن، مطلب جو آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں ان کو اپنی جو ہے وہ پرابلمس کا ذمہ دار ٹھہرانا، چیزوں کو ایکسٹرنلائز کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مینیمائزیشن، مطلب الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹ ہمیشہ اپنی ڈرگ کو جو ہے وہ ریڈیوس کر کے دوسرے کے سامنے رکھتا ہے کہ جی مینیمائز کرتا ہے، میں تو جی اتنی یوز ہی کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو صرف 2 گلاس پیتا ہوں، یا میں تو صرف کینبس یوز کرتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تھوڑے سے سگریٹ پیتا ہوں، یہ میں خود سے کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ مینیمائزیشن ہے، مطلب آپ کی ایکچوئل اماؤنٹ کچھ ہے لیکن آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا ڈینائل ہے، اسٹرانگ ڈینائل کہا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اسٹگماٹائزیشن۔ اچھا، جب کبھی بھی الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹ کے سامنے اس کی ڈرگ آف چوائس کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس کو اندر ہی اندر یہ ذہنی طور پہ ایک پشیمانی یا شرمندگی کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ اسٹگماٹائزڈ، یعنی معاشرے میں دھبا لگ جانا، یہ احساس اس کے اندر گلٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن الکوہل یا ڈرگ سے اس کو اتنے زیادہ محبت یا اتنی لگاؤ اور اتنی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اس اسٹگمے کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگوں کی نظروں میں اس کا کیا امیج ہے، وہ اپنے آپ کو ہر حال میں ود ہز ڈرگ آف چوائس بہت سپیریئر سمجھتا ہے، اور اس کی خاطر وہ کسی بھی قسم کا رسک لینے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتا۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے اوائڈنگ دا کانسیکوینسز۔ اب الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرگ کی وجہ سے اس کی لائف میں بہت سیریس پرابلمز آنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو نیگلیکٹ کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، لوگ تو مطلب باتیں ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں، میں جب چاہوں اپنی ڈرگ خود سے مینیج کر سکتا ہوں، اور چلو میں آج شروع کر لیتا ہوں، میں کل چھوڑ دوں گا۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے آپ میں تسلی پیدا کرنے کے لیے یہ دلائل دیتا ہے، یہ فالس بلیوز ہیں، مطلب اس کو پرابلمز کا اندازہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جی میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں، یہ بھی ایک قسم کا ڈینائل ہے، خود فریبی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رسک ٹیکنگ۔ رسک ٹیکنگ یہ کہ جس طرح ڈرائیونگ کے دوران یا آفس میں کام کرتے ہوئے بہت سے الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سپوز الکوہلک جو ہے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، ساتھ اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تو ممکن ہے شاید وہ نشے کی وجہ سے کہیں حادثہ کر دے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اپنی زندگی تو اس کی خطرے میں ہے ہی، ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی اور اپنے عزیز رشتے داروں اور جس گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یا ہوگا ان سب کی لائف بھی جو ہے وہ ایٹ سٹیک کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے دا انیبلنگ سنڈروم۔ انیبلنگ سنڈروم یہ کہ الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹ کی جو فیملی ہے وہ اس کو بہت حد تک الکوہل یا ڈرگ یوز کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے کہ جی فرض کریں پیشنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فیملی اس کی خاطر جھوٹ بول دے گی کہ جی آج تو اس کی طبیعت خراب ہے، وہ دفتر نہیں آ سکتا، کسی سے پیسے وغیرہ لیے ہوں گے، تو وہ اس کو آرٹیفیشلی پروٹیکٹ کریں گے۔ انفیکٹ وہ مریض کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، وہ اس کی ڈرگ آف چوائس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آج اس کے لیے جھوٹ بولیں گے، کل پہ جھوٹ بولیں گے۔
जो पेशेंट है उसको ये हौसला उसका तो बढ़ता जाएगा कि जी मेरी खातिर जो है वो फैमिली हर तरह के झूठ भी बोल रहे हैं, लोगों से लोगों की बातें, लोगों के ताने बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये एनेबलिंग सिंड्रोम है, हम पेशेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हम बेसिकली पेशेंट की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हम उसकी ड्रग ऑफ चॉइस अगर बढ़ रही है या आउट ऑफ कंट्रोल है या वो ड्रग यूज कर भी रहा है तो कोई मसला नहीं, हम खुद से उसको एनेबल कर रहे होते हैं, मतलब उसकी मदद कर रहे होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल या जो भी उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो ज्यादा यूज करे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अच्छा एक और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट्स की फैमिलीज को ना हमेशा टफ लव का जो है ना वो मुजाहरा करना चाहिए, जिसको उर्दू में कहते हैं मोहब्बत भरी गिरफ्त। मतलब जिस तरह एक बच्चा है वो अगर गर्म हीटर की तरफ जाता है और उसको हाथ लगाने लगता है तो आप फौरन बाजू से पकड़ के उससे पीछे खींच लेते हैं। पेशेंट जो बच्चे को तो ये नहीं पता कि हीटर गर्म है, उसका हाथ जल जाएगा। इसी तरह पेशेंट को क्योंकि अपनी तबाही का कोई अंदाजा नहीं हो रहा होता कि वो कितनी तबाही कर चुका है और कितनी तबाही करने वाला है, तो ये फैमिलीज का काम है कि उससे टफ लव का मुजाहरा करें। जब वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ मूव करने लगे तो सख्ती के साथ उसे खींच लें। ये मरीज के हक में बेहतर है, मरीज को खुद इस चीज का अंदाजा नहीं है, वो इससे बिल्कुल लाइलम है, लेकिन ये फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह का टफ लव करें ताकि पेशेंट जो है वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बिकमिंग एन इंटरवीनर। अब ये है कि जब हालात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और परेशानियां या खराबियां इतनी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का ये काम है कि वो पेशेंट की जो लाइफ में इंटरवीन करें, मुदाखलत करें, उसे रोके, क्योंकि अगर इस तरह तो पेशेंट जो है वो खराबियां और तबाहियां करता ही चला जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह मरीज को करने से रोकें, उसकी जान जो है वो खतरे में है। ये पेशेंट्स जो है वो अपनी खराबियों का जो है वो बिल्कुल भी उनको एहसास नहीं हो रहा कि हमने कितनी तबाही फैलाई, तो इस तरीके से जो है वो मैनेजबिलिटी पॉसिबल है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, नो एनेबलिंग एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एनेबलिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनेबलिंग से पेशेंट की हौसला अफजाई होती है और वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ बार बार मूव करने की कोशिश करता है। तो मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त का जो है वो कुछ हिस्सा में दिया। तो हमारी वेबसाइट और टेलीफोन नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप से गुजारिश है कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बेहतर से बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहेंगे। और जिस तरह मैं पहले भी बताया कि निशान का जो ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है, तो हम बेहतर से बेहतर सहूलतें प्रोवाइड करने की जो है वो लिए कोशिश करते रहते हैं। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।